السلام علیکم سامعین، اگلی قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ تفصیل چاہتے ہیں۔ حضرت مصعب کے جوابات نے سعد بن معاذ کو مطمئن کر دیا۔ حقیقت کھل گئی، حق واضح ہو گیا، صداقت سامنے آ گئی، انہیں یقین ہو گیا فلاح و نجات کی صراط مستقیم اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اب تک خود میں اور میرا قبیلہ گمراہی کی بھول بھلیوں میں ٹکریں مارتا رہا ہے۔ ضلالت و نادانی کی زندگی کو اب بدل دینا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر خدا تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہی ذات حق صداقت کا مرکز ہے۔ سعد بن معاذ خوشی خوشی اٹھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں پھر پہنچے اور نہایت جوش و سرگرمی کے ساتھ تبلیغ کی۔ قبیلے کے لوگ سعد کا بہت احترام کرتے تھے، ان کی دانائی اور فراست بھی مسلم تھی۔ سعد کے اثر سے بنی عبد الشہل کے تمام لوگ ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کے اسلام لانے سے یثرب میں مسلمانوں کو بہت تقویت ہوئی۔ تبلیغ و تذکیر کا کام زیادہ قوت کے ساتھ ہونے لگا۔ مدینہ کے لوگ نہ جانے کب سے ہدایت کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ حق کی بات کان میں پہنچی اور خدا کی بندگی اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر کے اسلام کے جانثار فدائی بن گئے۔ ان کے مزاج، جدت اور افتاد تباہ کو اسلامی تعلیمات سے خاص مناسبت تھی۔ ذرا سی رگڑ میں دلوں کی زنگ چھٹ جاتی۔ مکہ والوں کی طرح ہٹ دھرم طبیعتیں انہوں نے نہ پائی تھی۔ وہ حق شناس تھے۔ سچائی کھل کر سامنے آئی تو اس کے ماننے میں تامل نہ کرتے۔ سعادت مند روحوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ قبول حق میں ہیلا سازیوں سے کام نہیں لیتی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یثرب کے لوگ حج کے لیے مکہ آئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، تبلیغ کی، قرآن سنایا، نیکی کی دعوت دی، گناہوں کی مذمت فرمائی۔ اب یہ لوگ جو مکہ سے یثرب واپس لوٹے تو سارے شہر میں اسلام کا گلگلہ بلند کر دیا۔ مرد عورتیں تک اللہ کا پیام ایک دوسرے کو پہنچاتی۔ بازاروں، بیٹھکوں، چراگاہوں اور شبستانوں میں اسلام ہی کے تذکرے ہوتے، یہاں تک کہ یثرب میں نہایت زور و شور کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ قبیلے کے قبیلے اور خاندان کے خاندان اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے گئے۔ تبلیغ حق کے لیے ایک ایک یثربی مسلمان مصعب بن عمیر بن گیا۔ کفار قریش دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ اسلام ان کی مخالفتوں کے باوجود پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ باہر سے آتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی حکمت آمیز سادگی اور بلاغت نے ان کی شاعرانہ سحر بیانی کو گنگ بنا دیا ہے۔ انہوں نے پھر ایک بار اکٹھے ہو کر جلسہ کیا کہ حج کے موسم میں جو قبائل آتے ہیں انہیں جس طرح بنے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے، ان کی باتیں سننے اور مسلمانوں سے ملنے جلنے سے روکنا چاہیے۔ اب تک ہماری باتیں باہر کے لوگوں کو زیادہ متاثر نہیں کر سکی۔ یثرب کے کتنے ہی سربرآوردہ لوگ محمد سے ملے اور پھر ان کے ہی ہو کر رہ گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ابن عبداللہ کی ذات سے کوئی ایسا عیب منسوب کر دے جسے سن کر لوگ ان سے بیزار ہو جائیں بلکہ نفرت کرنے لگیں۔ ہمیں مشہور کر دینا چاہیے کہ محمد ابن عبداللہ کاہن ہیں۔ مجلس شورا کے بعض ارکان نے کہا، میں نے بہت سے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن محمد جو کہتا ہے وہ کاہنوں کی باتوں سے مختلف ہے۔ جب ہماری اس تہمت پر لوگ محمد کے کلام کو پرکھیں گے اور اس میں کاہنوں کی کلام کی صفت نہ پائیں گے تو ہم دروغ گو اور مفتری ثابت ہوں گے۔ بوڑھے ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ شخص مجنون ہے۔ مجمع سے آواز آئی، یہ تہمت بھی ہے بے اصل، یہ تہمت بھی بے اصل ثابت ہوں گی۔ محمد میں مجنون کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ ولید بولا، اچھا تو صاحب ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد شاعر ہیں۔ قریش نے کہا، شعر اور اس کی اقسام کو ہم عربوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ محمد کا کلام شعر سے کسی طرح ملتا جلتا نہیں ہے۔ ولید قبا کا تکملہ کھولتے ہوئے بولا، آپ ہماری ایک ایک بات کاٹ رہے ہیں، لیجیے آخری بات سنیے۔ ہم کہیں گے کہ محمد جادوگر ہیں، اس کے کلام میں جادو
اس کی آواز میں سحر اور خود اس کی صورت ساحرانہ ہے کہ آدمی اس کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چند لوگوں نے کہا، یہ تہمت بھی جھوٹی اور بے سروپا ثابت ہوں گی۔ ہمیں کوئی ایسا عیب محمد میں لگانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھیک ثابت ہو جائے اور لوگوں کی نگاہ میں ہماری ساکھ بنی رہے۔ ارے بھائیو، جادوگر تو تمام طور پر نجس اور پلید رہا کرتے ہیں، اور محمد تو انتہائی پاک و صاف رہتے ہیں، اور پھر ان کی صورت میں بزرگی اور تقدیس پائی جاتی ہے۔ اسے تم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے کس طرح چھپا دو گے؟ تجربہ کار اور جہاندیدہ ولید کے جواب پر ایان قریش اور عمائد مکہ بگلے جھانکنے لگے۔ ان سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا۔ اس کا آگے کی قسط اگلی بار سنیے گا۔